اپنے ملازم کو بولے کہ جناب وقت پہ آیا کرو، وہ اس کو گولی مار دے، تم گستاخ ہو گئے۔ ایک فیکٹری کا آنر بیچارہ کرسچن تھا سری لنکن، اس کو جا کے جناب وہ مینیجر اس کو گولی مار دو، اور کوئی لاجک نہ ملے، یہ گستاخ تھا۔ بھائی سب سے زیادہ 295C کو کسی نے نقصان پہنچایا تو یہ لوگ پہنچا رہے ہیں۔ قادیانی حرام زادوں کا سب سے زیادہ اگر فیور کوئی کر رہا تو یہ لوگ کر رہے ہیں اپنی ان حرکتوں کی وجہ سے۔ اور پھر آگے آ جائیں، ان کو تو کوئی ہاتھ بھی نہیں ڈال سکتا کہ یار یہ کیا تماشا بنایا ہوا ہے پاکستان کے۔ کبھی قائد اعظم کو گالی، علامہ اقبال کو یہ لوگ گالیاں دیا کرتے تھے، کئی جاہل مولوی، اور کفر کے فتوے لگاتے تھے۔ آج ان کی روزی روٹی علامہ اقبال پہ چل رہی ہے، ان کی جمعے کی تقریریں مکمل نہیں ہوتی جب تک اقبال کی شعر نہ سنائے۔ وہی انہیں کہتا تھا زمن بر صوفی و ملا سلام ہے، اس کی تشریح جا کے یہ لوگ پڑھ لیں، انہیں سمجھ آ جائے گی یار یہ تو ہمارے بارے میں کیا بول گیا تھا۔ السلام علیکم ناظرین، کافی دنوں سے میں شہیر سیالوی کو اگنور کر رہا تھا، چلو آج اس کو جواب دے ہی دیتے ہیں، اور اس کے ہر ایک پوائنٹ کا جواب دیا جائے گا آج، اس کی ہر ایک بات کا جواب دیا جائے گا آج۔ یہ کہتا ہے جو ملازم اپنے گارڈ کو بولے تم وقت پر آیا کرو، اور وہ ملازم اس کو گولی مار دے، تم قادیانی ہو۔ یہ اس بینک کے گارڈ کا ذکر ہو رہا ہے جس نے اپنے مینیجر کو گولی ماری تھی۔ تو میں شہیر سیالوی سے پوچھنا چاہتا ہوں، بتاؤ جناب اس گارڈ کی کس لبیک والے نے حمایت کی تھی؟ ایسے الزامات لگا کر تم ثابت کیا کرنا چاہتے ہو؟ کس کو خوش کر رہے ہو؟ دوسرا یہ اس سری لنکن کا ذکر ہو رہا ہے جس کو فیکٹری میں مارا گیا تھا، چلو اس کا بتا دو کس لبیک والے نے اس کی حمایت کی تھی، کس لبیک والے نے کہا تھا کہ ہاں یہ ٹھیک ہوا ہے۔ ایک طرف تم کہتے ہو ایسی شدت پسند تحریک کی وجہ سے ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون کو خطرہ ہے، قادیانیوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے، دوسری طرف تم پھر اسی خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں بیٹھ کر سستی شہرت حاصل کرتے ہو جس نے یہ تاریخ شروع کی تھی۔ ایسے منافقانہ باتوں سے کوئی لیڈر نہیں بنتے۔ اب آگے آ جاؤ جناب، یہ کہتا ہے کہ یہ مولوی علامہ اقبال پر بھی فتوے لگایا کرتے تھے، قائد اعظم پر بھی فتوے لگایا کرتے تھے۔ اگر اس وقت کے مولویوں نے قائد اعظم پر فتوے لگائے، علامہ اقبال پر فتوے لگائے، تو کیا پھر وہ لبیک والے ہو گئے؟ کیسی جاہلانہ سوچ ہے یار اس بندے کی۔ اگر اس کو اتنا ہی شعور ہے، علامہ اقبال کے خلاف کون سے مولوی، علامہ اقبال کون سے مولویوں کے خلاف تھا؟ چلو کوئی بات نہیں، ہم بتا دیتے ہیں، حالانکہ اس کو اتنا شعور نہیں ہے۔ علامہ اقبال ان مولویوں کے خلاف تھا جو اس یہود النصارہ کے سسٹم میں رچ بس گئے ہیں، جو اسلام کے نظام کو چھوڑ کر کسی اور نظام کی بات کرتے ہیں۔ آج کل بھی بہت سارے ایسے مولوی موجود ہیں جو اسلامی تعلیمات کو چھوڑ کر انگریز کی ڈگریوں پر فخر کرتے ہیں، جیسا کہ آپ کر رہے ہیں۔ اس لیے آپ سعد حسین رضوی کو انڈر میٹرک ہونے کے تانے دے رہے ہیں، آپ کے لیے تعلیم ہی وہی ہے۔ علامہ اقبال کی سب سے زیادہ مخالفت ہی آپ کر رہے ہیں، علامہ اقبال کے نظریات کی سب سے مخالفت ہی آپ کر رہے ہیں۔ اسلامی اشعار کو چھوڑ کر یورپ کی باتیں کرتے ہیں، انگریز کی غلامی کو ترجیح دیتے ہیں۔ ان مولویوں کے خلاف علامہ اقبال بولا تھا۔ یہ علامہ اقبال نے کیا کہا تھا خود سنو، اللہ سے کرے تعلیم، اللہ سے کرے دور تو یہ تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی فتنہ، جاگیر بھی فتنہ، ناحق کے لیے اٹھے تو یہ شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ اگر تم واقعی اتنے بڑے لیڈر ہو، تم صرف علامہ اقبال کے اس شاعر کی تعریف کر کے بتا دو، کبھی کسی جلسے میں اس شاعر کی تشریح کر کے بتا دو اپنے کارکنوں کو، لگ بتا جائے گا آپ کا۔ لڑکیاں پڑھ رہی ہے انگریزی، ڈھونڈ لی قوم نے فلاح کی راہ، یہ ڈرامہ دکھائے گا کیا سین، پردہ اٹھنے کی منتظر ہے نگاہ۔ جو سعد بھائی کو انڈر میٹرک ہونے کے تانے دے، وہ اس شاعر کی کیا تشریح کرے گا؟ اس کے لیے تو تعلیم ہی انگریز کی ڈگریاں ہیں۔ جیسے وہ عورت جس کی آڈیو وائرل ہوئی ہے، سستی شہرت کے لیے تحریک لبیک والوں پر الزام لگا رہی ہے، تم بھی سستی شہرت کے لیے تحریک لبیک والوں پر الزام لگا رہے ہو، حقیقت کو جھٹلا رہے ہو۔ کبھی حقیقت کو قریب سے دیکھو، ہو سکتا ہے تمہیں سمجھ آ جائے۔ اگر تمہارے اندر تھوڑی سی بھی انسانیت ہے تو وہ پہلا معاہدہ جو بابا جی نے خود فیض آباد میں بیٹھ کر کیا تھا، وہ معاہدہ پڑھ لو، جس معاہدے میں واضح طور پر لکھا ہے فرانسیسی سفیر کے معاملات کو پارلیمنٹ میں لے جایا جائے گا، فرانسیسی سفیر کو نکالا جائے یا نہ نکالا جائے، پارلیمنٹ فیصلہ کرے گی۔ اور جب ہمارا لانگ مارچ نکلا
اس وقت بھی یہی مطالبہ تھا کہ اس معاملے کو پارلیمنٹ کے اندر لے کر جاؤ معاہدے کے مطابق. شیخ رشید کا بیان بھی موجود ہے کہ وہ یہی کہتے ہیں, ہمارے مخالفین کے بیان موجود ہیں. بتاؤ اگر اس وقت کے حکمران اس معاہدے کو پارلیمنٹ میں نہیں لے کر گئے تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے, لبیک والوں کا کیا قصور ہے؟ اور جب لانگ مارچ نکل چکا, فرانسیسی سفیر خود ہی رضاکارانہ طور پر پاکستان چھوڑ کر چلا گیا, جو آج کے دن تک واپس نہیں آیا. امیر محترم سعد حسین رضوی نے جو کہا تھا, جس طریقے سے اسی کال کی ریکارڈنگ میں یہ کہا تھا, یاد کرا دوں میں آپ کو, جو اس عورت نے وہ کال ریکارڈنگ وائرل کی ہے, اسی کال ریکارڈنگ کے اندر ہی یہ بیان بھی انہوں نے ساتھ شائع کیا ہے. امیر محترم سعد حسین رضوی نے کہا تھا جس طریقے سے ہم فرانسیسی سفیر کو دھکے مار کر نکالنا چاہتے تھے وہ نہ کر سکے, جس کا ہمیں بے حد افسوس ہے. بالکل ایسے ہی ایک شخص کو تم گھر سے دھکے مار کر نکالنا چاہتے ہو, اگر وہ اس سے پہلے ہی خود ہی اپنی عزت سے چلا جائے تو سمجھو اس کی بے عزتی تو تم نہ کر سکے. بس اسی فرانسیسی سفیر کی بے عزتی نہ ہونے کا ہمیں افسوس ہے. باقی فرانسیسی سفیر اس ملک سے اسی وقت چلا گیا تھا جب ہمارا لانگ مارچ لاہور سے جا رہا تھا. اس کو پتا ہے پی ٹی آئی ختم ہو رہی ہے, پی ٹی آئی کے کارکن اب تحریک لبیک میں آ رہے ہیں. یہ صرف تحریک لبیک پر تنقید کر کے ان کارکنوں کو اپنی طرف متوجہ کر رہا ہے. یہ بھی عمران خان کے نقش قدم پر چل نکلا ہے, دوسروں پر تنقید کر کے لیڈر بننا چاہتا ہے. مگر ایسے مصنوعی لیڈر کا حال بھی عمران خان جیسا ہی ہوتا ہے. جناب آپ اپنی کارکردگی سے لیڈر بنے, کارکردگی دکھائیں قوم کو, گمراہ نہ کریں قوم کو. ابھی بھی اس کی یہ ویڈیو لبیک کے خلاف پی ٹی آئی کے کارکن پھیلا رہے ہیں اور کچھ نہیں ہے. خدا حافظ.